نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے حوالے سے کہ اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں۔ تو اطاعت گزار کو تھوڑے مال پر قناعت عطا کر دی جاتی ہے، اطاعت گزار لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اطاعت گزار کو صبر و شکر کی دولت عطا کر دی جاتی ہے، اطاعت گزار کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اطاعت گزار کا خاتمہ رحمت الہی سے بخیر ہوگا، اطاعت گزار کو قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی، اطاعت گزار کو کل روز قیامت حساب میں بھی آسانی ہوگی، اطاعت گزار حشر کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، اطاعت گزار رب کی رحمت سے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، اطاعت گزار کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ الغرض اطاعت گزار کو دنیا اور آخرت کی کثیر بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ تو تھی اطاعت گزار کی۔ اب ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کی ہلاکتیں کیا ہیں۔ کہ نافرمان شخص کی دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ نافرمان شخص کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی مالی تنگی سے دوچار ہوتا ہے تو کبھی گھریلو ناچاکیوں سے پالا پڑتا ہے، اسے طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نافرمان شخص کے برے خاتمے کا بھی خوف ہے۔ نافرمان شخص کو قبر کے سوالات میں بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نافرمان شخص کو حشر میں بھی حساب و کتاب میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ نافرمان شخص سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ تمام نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان اور بد نصیبی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں شریعت کو ملحوظ خاطر رکھیں، چاہے اس کا تعلق اللہ عز و جل کے احکام سے ہو، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے ہو، یا اپنی ذات، والدین، آل اولاد، رشتہ داروں، پڑوسیوں یا دیگر حقوق و لباس سے ہو۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح اطاعت گزار بندہ ہر طرح کے معاملات میں ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔